بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو سلامت رکھے، ہمارے گھروں میں سکون، محبت اور برکت نازل فرمائے، آمین۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کو ایک ایسی حقیقت بتانے جا رہی ہوں جو اگر آپ نے دل سے سن لی اور اس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ آپ کے گھر سے غریبی ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی، اور صرف غریبی ہی نہیں بلکہ تنگی، پریشانیاں، جھگڑا سب ختم ہو جائے گا۔ آپ کے گھروں میں برکت کا ایسا سایہ ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے اس بات کو نظر انداز کر دیا تو یاد رکھیے، زندگی محنت کے باوجود بھی تنگی اور پریشانیوں سے گھری رہے گی۔ روزگار ہوگا لیکن برکت غائب ہوگی، پیسہ آئے گا لیکن بیماریاں، جھگڑا اور بے کسی سب کچھ کھا جائے گی۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ کوئی میری بنائی ہوئی بات نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں صدیوں پہلے بتائی تھی، مگر افسوس ہم فیشن، دکھاوے اور دنیاوی چمک دمک میں اتنے کھو گئے کہ ان چھوٹے چھوٹے کاموں کو بھول گئے جو برکت کا دروازہ کھولتے ہیں اور غریبی کو جڑ سے مٹا دیتے ہیں۔ سوچئے، کیا آپ جانتی ہیں کہ محرم کا مہینہ کیوں اتنا اہم ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے؟ کیوں ہمارے بزرگ اس مہینے میں کچھ خاص چیزیں خریدنے کی تاکید کیا کرتے تھے؟ کیونکہ یہ مہینہ صرف غم حسین رضی اللہ عنہ کی یاد نہیں لاتا بلکہ برکت کا دروازہ بھی کھولتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایسے خزانے بانٹتا ہے جن کا اندازہ بھی ہم نہیں لگا سکتے۔ جو اس موقع کو پہچان لیتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو غفلت میں رہ جاتا ہے اس کے مقدر میں صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ اس لیے آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ محرم ختم ہونے سے پہلے آپ کو کون سی 5 چیزیں ضرور خریدنی چاہیے۔ ایسی 5 چیزیں جو برکت کا تالا کھول دیتی ہے، غریبی کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے اور سکون کو آپ کے گھر کا مہمان بنا دیتی ہے۔ لیکن ایک شرط ہے، میری بات کو آخر تک توجہ سے سنیے، کیونکہ یہ صرف باتیں نہیں، یہ حقیقت ہے۔ جو عمل کرے گا اس کا مقدر چمک اٹھے گا انشاءاللہ، اور جو نظر انداز کرے گا وہ پوری زندگی تنگی اور بے برکتی کا شکار رہے گا۔ میری پیاری بہنوں، ان 5 چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز ہے گڑ۔ آپ سوچ رہی ہوں گی، ارے یہ تو معمولی سی چیز ہے، اس میں کیا خاص بات ہے؟ لیکن رکیے، گڑ صرف ایک میٹھی چیز نہیں، یہ برکت اور رحمت کا پیغام ہے۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے، جس گھر میں محرم کے دنوں میں گڑ لایا جائے وہاں سے اللہ تعالیٰ تنگی، غریبی اور جھگڑے دور کر دیتا ہے۔ گڑ گھر میں آنے سے رزق میں مٹھاس آتی ہے، دلوں کی کرواہٹ دور ہوتی ہے، بیوی شوہر کے جھگڑے ختم ہوتے ہیں، بچوں کے دل نرم ہوتے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے، گڑ خریدنا ایک روحانی روایت ہے۔ مگر افسوس آج ہم نے اس روایت کو ترک کر دیا۔ اب ہمارے گھروں میں چینی اور پیکٹ والے اسنیکس تو ہیں لیکن برکت غائب ہو چکی ہے۔ دولت آتی ہے مگر ٹکتی نہیں، خوشیاں آتی ہیں مگر کچھ ہی پل میں اڑ جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے وہ عمل چھوڑ دیا جو برکت کو کھینچ لاتا تھا۔ ایک پرانی حکایت سنیے۔ ایک گاؤں میں قحط پڑا، لوگ دانے دانے کو ترسنے لگے، ہر کوئی پریشان، ہر چہرہ مایوس۔ تب ایک بزرگ نے کہا، اے لوگو، محرم کا مہینہ ہے، تھوڑی سی مٹھاس اپنے گھروں میں لے آؤ، گڑ خریدو، اس میں اللہ کی رحمت چھپی ہے۔ لوگ حیران رہ گئے، بولے، بھوک سے جان جا رہی ہے اور یہ ہمیں گڑ خریدنے کو کہہ رہے ہیں۔ لیکن کچھ سمجھداروں نے بات مان لی، انہوں نے گڑ خریدا، بسم اللہ پڑھ کر بچوں میں بانٹا، کچھ خود کھایا، کچھ پڑوسیوں کو کھلایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدل گئے۔ بارش ہوئی، کھیت ہرے بھرے ہو گئے، رزق ان کے دروازے کھٹکھٹانے لگا۔ لوگوں نے کہا، یہ گڑ نہیں، یہ تو اللہ کی رحمت کا دروازہ تھا۔ میری پیاری بہنوں، یہی حقیقت ہے، گڑ خریدنا کوئی بڑا خرچ نہیں لیکن اس کا اثر بہت بڑا ہے۔
یہ نہ صرف زبان کو میٹھا کرتا ہے بلکہ رشتوں کو بھی میٹھا کرتا ہے، گھر میں محبت لاتا ہے، برکت کھینچ لاتا ہے اور غریبی کو دور بھگا دیتا ہے۔ تو اگر چاہتی ہیں کہ اپنے گھر سے تنگی ہمیشہ کے لیے چلی جائے، اگر چاہتی ہیں کہ آپ کے دروازے پر برکت کا سایہ ہمیشہ رہے، تو محرم کے ان دنوں میں گڑ ضرور خریدیے، اور جب خریدیں تو یہ دعا کرنا مت بھولیں، یا اللہ جیسے یہ گڑ میٹھا ہے ویسے ہی ہماری زندگی میں بھی برکت اور مٹھاس بھر دے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، پہلی چیز آپ نے جان لی گڑ، جو گھر میں مٹھاس اور برکت لے کر آتا ہے۔ اب باری ہے دوسری چیز کی جو محرم کے مہینے میں ضرور خریدنی چاہیے، وہ چیز ہے کالا کپڑا۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، کالا کپڑا۔ اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ کپڑا تو ہم روز خریدتے ہیں، تو اس میں کیا خاص بات ہے؟ فیشن کے لیے، دکھاوے کے لیے، شادی بیاہ کے لیے ہم رنگ برنگے کپڑے خریدتے ہیں، مگر کالا کپڑا یہ صرف ایک رنگ نہیں، یہ روحانی علامت ہے، برکت کا پیغام ہے اور غریبی کو دور کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، کالا کپڑا ہمیں کیا یاد دلاتا ہے؟ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے صبر، قربانی اور عاجزی کی۔ یہ رنگ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اس مہینے میں کس طرح حسین ابن علی رضی اللہ نے اپنے جان اور مال کی قربانی دی، صرف اسلام کو بچانے کے لیے۔ جب ہم یہ کپڑا خریدتے ہیں تو یہ ہماری نیت کی گواہی بنتا ہے کہ ہم بھی جھکنے والے، صبر کرنے والے اور اللہ کے سامنے سر جھکانے والے بننا چاہتے ہیں۔ بزرگ کہا کرتے تھے، جو شخص محرم کے دنوں میں اللہ کی یاد میں کالا کپڑا خریدتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تنگی کو دور کر دیتا ہے، اس کے غم کو رحمت سے بدل دیتا ہے اور اس کے گھر میں برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ آزمائی ہوئی حقیقتیں ہیں۔ کالا کپڑا خریدنے سے صرف جسم نہیں ڈھکتا بلکہ دل کا اہنکار بھی ڈھک جاتا ہے، کیونکہ یہ رنگ ہمیں سکھاتا ہے سادگی اور اللہ کے سامنے جھکنا۔ ایک واقعہ سنیے، ایک گاؤں میں لوگ سخت قید سالی میں گرفتار ہو گئے، مہینوں سے بارش نہیں ہوئی، کھیت سوکھ گئے، پانی کا نام و نشان مٹ گیا، لوگ پریشان، ہر طرف مایوسی کا عالم۔ تب گاؤں کے ایک بزرگ نے کہا، اے لوگو، اللہ کے حضور جھکو، کالا کپڑا خریدو، اسے پہن لو اور گڑ گڑا کر دعا کرو، کیونکہ یہ رنگ صبر کی علامت ہے، یہ عاجزی کی پہچان ہے۔ لوگوں نے مذاق اڑایا، بولے، کالا کپڑا پہننے سے کیا آسمان سے بارش برس پڑے گی؟ لیکن کچھ لوگ جو دل والے تھے، انہوں نے بزرگ کی بات مانی، انہوں نے سادہ کالے کپڑے خریدے، بسم اللہ پڑھ کر بچوں کو پہنائے، خود اوڑھے اور پھر سب نے مل کر دعا کی، یا اللہ، جیسے ہم آج تیری یاد میں جھک گئے ہیں، ویسے ہی تو ہم پر اپنی رحمتوں کے بادل برسا۔ میری پیاری بہنوں، کچھ ہی دنوں میں آسمان پر بادل چھا گئے، بارش ہوئی، کھیت ہرے ہو گئے، روزگار بحال ہو گیا۔ لوگوں نے کہا، یہ کپڑا نہیں تھا، یہ اللہ کی رحمت کا دروازہ تھا۔ اب آپ سوچئے، ایک چھوٹا سا عمل، کالا کپڑا خریدنا، کس طرح سے برکت کا سبب بن گیا، غریبی کا کالا توڑ گیا اور تقدیر کو بدل گیا۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، کالا کپڑا کوئی فیشن نہیں، یہ روحانی احترام کا پیغام ہے، یہ ہماری نمرتا کی نشانی ہے۔ اور یاد رکھو، جس گھر میں عاجزی اور صبر بس جاتا ہے، وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ تو اگر چاہتی ہیں کہ آپ کے گھر سے تنگی رخصت ہو جائے، غریبی کا نام و نشان مٹ جائے، رزق میں وسعت اور برکت آ جائے، تو اس محرم میں کالا کپڑا ضرور خریدیے، اور جب خریدیں تو دل سے یہ دعا کیجیے، یا اللہ، جس طرح یہ کپڑا ہمارے جسم کو ڈھک رہا ہے، ویسے ہی تو ہمارے گناہوں کو ڈھک دے، ہمارے دلوں کو سادگی سے بھر دے، ہمارے گھروں میں رحمت اور برکت کا نور اتار دے، آمین۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے پہلی چیز گڑ کے بارے میں سنا، جو گھر میں مٹھاس اور محبت لاتا ہے۔ دوسری چیز کالا کپڑا کے بارے میں سنا، جو عاجزی اور صبر کی نشانی ہے۔ اب باری ہے تیسری چیز کی، جو محرم کے ان برکت والے دنوں میں ضرور خریدنی چاہیے، اور وہ ہے سرسوں کا تیل۔ جی ہاں میری پیاری بہنوں اور بھائیوں،
یہ سادہ سا سرسوں کا تیل جو دیکھنے میں معمولی لگتا ہے، اصل میں برکت کا خزانہ اور غریبی کو مٹانے کا نسخہ ہے۔ آج ہم سب مہنگے برانڈڈ تیل کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ سرسوں کا تیل تو صرف غریبوں کے کام آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تیل صرف جسمانی فائدوں کے لیے نہیں بلکہ روحانی برکت اور رزق میں وسعت کے لیے بھی مشہور ہے۔ بزرگ فرمایا کرتے تھے، جو شخص محرم کے دنوں میں سرسوں کا تیل خرید کر گھر میں استعمال کرتا ہے، اللہ اس کے گھر میں نور بھر دیتا ہے، رزق میں برکت اتارتا ہے اور غریبی کو اس کی چوکھٹ سے ہمیشہ کے لیے نکال دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اس تیل کا استعمال صرف کھانے یا بالوں میں لگانے تک مت رکھو۔ یہ تیل اس چراغ کا ایندھن بھی بنتا ہے جو عاجزی اور برکت کی روشنی جلاتا ہے۔ سنیے ایک حقیقت، ایک عورت تھی، دولت تھی، پیسہ تھا، لیکن گھر میں سکون نہیں، شوہر بیوی میں جھگڑے، بچے نافرمان، رزق آتا تھا مگر بے برکت۔ اس نے ایک بزرگ سے روتے ہوئے کہا، حضرت میرے گھر میں سب کچھ ہے مگر چین نہیں، محبت نہیں، برکت نہیں۔ بزرگ مسکرائے اور کہا، بیٹی محرم کا مہینہ ہے، سرسوں کا تیل خریدو، بسم اللہ پڑھ کر سرسوں کے تیل پر لگاؤ، گھر میں اس کی خوشبو بساؤ اور ایک مٹی کے چراغ میں یہی تیل ڈال کر روشن کرو، پھر دیکھنا رحمت کیسے برستی ہے۔ اس عورت نے ویسا ہی کیا، تیل خریدا، بچوں کے سروں پر لگایا، روایتی کھانا پکایا، چراغ روشن کیا اور یقین مانو بہنوں، کچھ ہی دنوں میں گھر کا ماحول بدل گیا۔ لڑائی جھگڑے کی جگہ محبت آ گئی، بچے نرمی سے بات کرنے لگے، رزق میں ایسی برکت آئی کہ عورت خود حیران رہ گئی۔ وہ عورت بار بار کہتی تھی، یہ تیل نہیں تھا، یہ اللہ کی رحمت کا اشارہ تھا۔ میری پیاری بہنوں، سرسوں کا تیل صرف کھانے کا مسالہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے برکت کا تحفہ ہے۔ اسے معمولی مت سمجھو، اسے گھر میں لاؤ، بچوں کے سروں پر لگاؤ، اس سے کھانا پکاؤ اور مٹی کے دیے میں ڈال کر روشن کرو۔ یقین مانو یہ چھوٹا سا عمل غریبی کو دور کرنے اور برکت کو بلانے کا سبب بن جائے گا۔ اور جب آپ یہ تیل خریدیں تو یہ دعا ضرور کیجیے، یا اللہ جس طرح یہ تیل ہمارے گھر میں خوشبو پھیلا رہا ہے، ویسے ہی تو ہمارے گھر میں رحمت اور محبت پھیلا دے، ہمارے رزق میں برکت، ہماری اولاد میں فرما برداری اور ہمارے دلوں میں سکون اتار دے، آمین۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے ابھی تک گڑ، کالا کپڑا اور سرسوں کا تیل کے بارے میں سنا۔ یہ تینوں چیزیں اپنی جگہ برکت سے بھرپور ہیں، لیکن اب میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں چوتھی چیز جو دکھنے میں بہت معمولی ہے مگر اس میں اثرات بے مثال ہے، اور وہ ہے نمک۔ جی ہاں میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، وہی سادہ سا نمک جو ہر رسوئی میں موجود ہوتا ہے، لیکن آج ہم نے اسے صرف کھانے کا مسالہ سمجھ لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ نمک برکت کا ایسا پہرے دار ہے جو رزق کی حفاظت کرتا ہے اور غریبی کو چوکھٹ سے دور کر دیتا ہے۔ بزرگ کہا کرتے تھے، جو شخص محرم کے مہینے میں سادہ نمک خرید کر لاتا ہے اور اس پر بسم اللہ پڑھ کر گھر میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے محرومی، بے برکتی اور نفرت کو نکال دیتا ہے اور محبت، سکون اور رزق کی روشنی بھر دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، نمک صرف کھانے کا ذائقہ نہیں ہے، یہ محبت، نرمی اور شفا کا بھی ذریعہ ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہمارے افلاس نمک کو کتنا اہم مانتے تھے، یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے کھانے کی شروعات اور آخر نمک سے کرو، اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے، لوگ خوشبو والے نمک، پیکٹ والے نمک یا گلابی رنگ کے نمک کو اہمیت دے رہے ہیں، سادہ نمک کو معمولی سمجھ لیا، اور یہی وجہ ہے کہ کھانے میں ذائقہ تو ہے لیکن گھروں سے برکت اٹھ گئی۔ مہمان آتے ہیں مگر دل تنگ ہو جاتے ہیں، دسترخوان سجتا ہے مگر محبت غائب ہو گئی۔ ایک حقیقت سنیے، ایک بستی تھی جہاں ہر روز جھگڑے ہوتے تھے، بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا تھا،
बीवी शोहर को ताने देती थी, बच्चे नाफरमान हो चुके थे, घर घर में नफरत, बेबरकती और तंगी का राज था। तब वहाँ एक नेक बुजुर्ग आए। उन्होंने लोगों से कहा, तुम्हारे घरों में बरकत इसलिए उड़ गई है क्योंकि तुमने नमक को मामूली समझ लिया है। जाओ, मुहर्रम का महीना है, सादा नमक खरीदो, उस पर बिस्मिल्लाह पढ़ो और खाने में अदब से शामिल करो, फिर देखो अल्लाह का करम कैसे बरसता है। लोगों ने उनकी बात मानी, नमक खरीदा, अदब से घर लाए, बिस्मिल्लाह पढ़कर इस्तेमाल किया। कुछ ही दिनों में क्या हुआ, घर में मोहब्बत आ गई, लड़ाई झगड़े खत्म हो गए, दिल नरम हो गए और बेबरकती की जगह बरकत ने ले ली। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, याद रखो, नमक सस्ता है मगर इसकी तासीर बहुत बड़ी है। ये रिज्क की हिफाजत करता है, दिलों में नरमी लाता है और घरों में सुकून भर देता है। जब भी मुहर्रम में नमक खरीदो तो ये दुआ ज़रूर पढ़ो, या अल्लाह, जिस तरह तूने इस नमक में जायका रखा है वैसे ही हमारे घर में मोहब्बत, रिज्क में बरकत और दिलों में सुकून रख दे। आमीन। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अब हम पहुंच गए हैं इस सिलसिले के आखिरी और सबसे ख़ास हिस्से पर। वो चीज़ जो इन पाँचों में सबसे सादी है मगर उसके असर दिल और किस्मत दोनों बदल सकते हैं, और वो है मिट्टी का दिया। जी हाँ, वही सादा सा मिट्टी का दिया जो आज की दौड़ती भागती ज़िंदगी में हमें बेकार सा लगता है। हमारे घरों में आज रोशनी के लिए महंगे बल्ब, फैंसी लाइट और लेड लगी होती है, मगर दिलों के अंधेरे कौन मिटाएगा? ये काम करेगा मिट्टी का दिया, जो आज़मत, सादगी और बरकत का निशान है। बुजुर्गों का कौल है, जो बंदा मुहर्रम के महीने में मिट्टी का दिया खरीदता है, उसमें सरसों का तेल डालता है और बिस्मिल्लाह पढ़कर जलाता है, अल्लाह ताला उसके घर में रोशनी ही नहीं, बरकत, सुकून और मोहब्बत की रोशनी भी भर देता है। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, ये दिया सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं, ये आजिज़ी और बदगी की अलामत है। जब हम इसे जलाते हैं तो यह अल्लाह ताला के सामने हमारी इनायत का इजहार है कि ए रब, जैसे ये दिया अंधेरे को मिटाता है वैसे ही तू हमारे दिलों की गम और बेबरकती को मिटा दे। एक हकीकत सुनिए, एक बस्ती थी जहाँ कहत ने डेरा डाल दिया। ना खाना, ना पानी, घरों में झगड़े, दिलों में नफरत और चेहरों पर मायूसी। लोग रोते रोते थक गए मगर आसमान से रहमत नहीं बरसी। तब एक नेक बुजुर्ग वहाँ आए। उन्होंने कहा, तुम्हारे घरों में रोशनी तो है मगर दिलों में अंधेरा है। जाओ, मुहर्रम के महीने में मिट्टी का दिया खरीदो, उसमें सरसों का तेल डालो, बिस्मिल्लाह पढ़कर जलाओ और अल्लाह के सामने आजिज़ी से दुआ करो। लोगों ने उनकी बात सुनी, मिट्टी के दिए खरीदे, सरसों का तेल डाला, दिए जलाए और गिड़गिड़ाकर अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, जैसे ये रोशनी अंधेरे को मिटा रही है वैसे ही तू हमारी ज़िंदगी से तंगी, बेबरकती और गम को मिटा दे। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, क्या हुआ जानते हैं? अल्लाह की रहमत का दर खुल गया, आसमान से बारिश हुई, खेत हरे भरे हो गए, घरों में सुकून उतर आया और लोगों ने कहा, ये मिट्टी का दिया नहीं, ये दुआ और आजिज़ी का दिया है। मिट्टी का दिया क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये हमें सिखाता है कि असली रोशनी दिखावे में नहीं बल्कि सादगी में है। ये छोटा सा दिया अल्लाह को इतना प्यारा है क्योंकि इसके साथ झुकाव, तौबा और उम्मीद जुड़ी होती है। जो चीज़ अल्लाह को प्यारी हो वही बंदे के लिए रिज़्क की कुंजी और बरकत का दरवाज़ा बन जाती है। जब भी मिट्टी का दिया जलाओ, ये दुआ पढ़ो, या नूर समावत वल अर्ज, हमारे घरों और दिलों में भी अपनी रहमत की रोशनी फैला दे। अब एक बार फिर सुन लो इन 5 बाबरकत चीज़ों के नाम। गुड़, ताकि ज़िंदगी में मिठास और बरकत आए। काला कपड़ा, ताकि सब्र, आजिज़ी और रहमत का दर खुल जाए। सरसों का तेल, ताकि रिज़्क में वो असद और मोहब्बत आए। नमक, ताकि दिलों की तलखी ख़त्म हो और मोहब्बत का जायका मिले। मिट्टी का दिया, ताकि घरों और दिलों के अंधेरे मिट जाएं और रोशनी बरस जाए। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, मुहर्रम के आखिरी चंद दिन बाकी हैं। इन 5 दिनों में
इन 5 चीज़ों को खरीदना सिर्फ पुरानी रिवायत नहीं बल्कि बरकत की कुंजी है। ये छोटी छोटी चीज़ें तुम्हारे घर से गरीबी दूर कर सकती है, रिज्क में बरकत ला सकती है और सुकून की रोशनी फैला सकती है। याद रखो, फैशन, दिखावा, महंगे लिबास और लाइट्स सब मिट जाएंगे। जो बचेगा वो अल्लाह की रज़ा और उसकी रहमत है। इन 5 चीज़ों को खरीदो, अमल करो और दुआ करो कि अल्लाह हमारे घरों को बरकतों से भर दे। आमीन। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अगर आपको यह बात दिल को लगी हो और आपने इसमें बरकत का पैगाम पाया हो तो इसे अपने तक मत रखिए, दूसरों तक पहुंचाना भी एक सदका है। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी के घर से गरीबी दूर हो जाए, किसी के दिल में सुकून उतर जाए और अल्लाह आपकी ज़िंदगी को भी बरकत से भर दे। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इस्लामी और रूहानी पैगाम आप तक लगातार पहुंचते रहें। कमेंट में लिखिए, या अल्लाह हमारे घरों में बरकत अता फरमा, ताकि फरिश्ते भी इस दुआ पर आमीन कहें और यह आपके नामे आमाल में लिखी जाए। अल्लाह ताला हमें इन बाबरकत दिनों की कदर करने की तौफीक दे और हमारे घरों से गरीबी और तंगी दूर करे और हमारी ज़िंदगी में मोहब्बत, सुकून और रिज़्क की रोशनी भर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।